آج 5 ذوالحج پہلے جمعہ کے دن جو شخص مغرب سے پہلے یہ سورت صرف 7 بار پڑھ لیتا ہے نصیب اور تقدیر بدل جاتی ہے۔ عید سے پہلے مالا مال ہو جاؤ گے، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ذوالحج کی 5 تاریخ اور پہلا بابرکت جمعہ کا دن ہے۔ یہ وہ دن اور وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا خاص اور روحانی وظیفہ لے کر آیا ہوں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اسے سچے دل، یقین اور ادب کے ساتھ پڑھا جائے تو انسان کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم ذوالحج کے مہینے اور جمعہ کے دن کی عظمت کو سمجھیں، کیونکہ جب دل میں عظمت بیٹھ جاتی ہے تو عمل میں اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ذوالحج کا مہینہ اسلامی سال کا وہ بابرکت مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص عبادتوں کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں حج جیسا عظیم رکن ادا کیا جاتا ہے۔ یہی وہ دن ہے جن میں قربانی کی روح بستی ہے، اور یہی وہ ایام ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی خاص فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ذوالحج کے ابتدائی 10 دنوں کو تو اتنا عظیم مقام حاصل ہے کہ حدیث مبارکہ کے مطابق ان دنوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کو دیگر دنوں کی نسبت زیادہ محبوب ہے۔ یعنی یہ وہ دن ہے جن میں کی گئی چھوٹی سی نیکی بھی بڑے اجر کا سبب بن سکتی ہے۔ تصور کرے اگر عام دنوں میں ایک نیکی کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے تو ان بابرکت دنوں میں اللہ تعالیٰ کس قدر اپنے بندے پر کرم فرماتا ہوگا۔ یہ وہ دن ہے جن میں اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ یہ وہ دن ہے جن میں استغفار، ذکر، تلاوت اور دعا کو خاص قبولیت نصیب ہوتی ہے، اور جو بندہ ان دنوں کو غفلت میں گزار دیتا ہے وہ حقیقت میں ایک بہت بڑی خیر سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے ہفتے کا سب سے افضل دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جسے عیدوں کا سردار کہا گیا ہے۔ اس دن میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ وہ دن ہے جس میں فرشتے مساجد کے دروازوں پر کھڑے ہو کر آنے والوں کے نام لکھتے ہیں، اور اللہ کے ذکر کی محفلوں کو خاص برکت عطا فرمائی جاتی ہے۔ جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کا حکم دیا گیا ہے، اور اس دن کی گئی دعا، ذکر اور نیک اعمال کا اثر عام دنوں سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اب سوچیں، جب ذوالحج کا بابرکت مہینہ ہو اور اس کے پہلے ایام ہوں اور وہ دن جمعہ کا دن ہو، تو پھر اس وقت کی روحانیت کا عالم کیا ہوگا۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جنہیں غنیمت سمجھ کر اللہ کے ذکر میں گزار لیے جائیں تو انسان کی زندگی بدلنے کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آج میں آپ کے لیے جو وظیفہ لے کر آیا ہوں وہ بہت آسان ہے، بہت مختصر ہے، مگر اس کی تاثیر دلوں کو ہلا دینے والی ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جسے بزرگوں کی صحبتوں میں ہمیشہ خاص اہمیت دی جاتی رہی ہے۔ ناظرین، بعض اوقات انسان کی زندگی میں ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ ہر راستہ بند محسوس ہوتا ہے، رزق رک جاتا ہے، گھر میں بے سکونی آ جاتی ہے، دل ٹوٹنے لگتے ہیں، امیدیں کمزور ہو جاتی ہیں، اور انسان سوچتا ہے کہ شاید اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ کی رحمت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ انسان صحیح وقت، صحیح نیت اور صحیح یقین کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کرے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے۔ ذوالحج کے یہ بابرکت دن اور جمعہ کے یہ عظیم دن، ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اگر بندہ ان خاص ایام میں دل کی گہرائی سے اللہ کو یاد کرے، استغفار کرے، درود پاک پڑھے اور دعا کے ساتھ اپنی حاجت مانگے تو اس کے لیے غیب سے راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ آج کا یہ خاص وظیفہ بھی اسی امید کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ وہ مختصر سا عمل ہے جسے آپ اپنی مصروف زندگی میں بھی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کی برکتیں آپ کے دل کو سکون اور آپ کی زندگی کو ایک نئی سمت دے سکتی ہیں۔ اگر آپ پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اگر رزق کی تنگی ہے، اگر گھر میں مسائل ہیں، اگر دل بے سکون ہے، اگر مستقبل سے خوف محسوس ہوتا ہے، تو آج اس بابرکت جمعہ کے دن ماہ ذوالحج کی ان مبارک گھڑیوں میں اس عمل کو ضرور اپنائیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اصل طاقت الفاظ میں نہیں ہوتی، اصل طاقت یقین میں ہوتی ہے۔ جب یقین مضبوط ہو جائے تو چھوٹا سا عمل بھی بڑے بڑے دروازے کھول دیتا ہے۔ میں نے خود اس بات کو ہمیشہ محسوس کیا ہے کہ جب انسان اللہ کے خاص دنوں کو اہمیت دیتا ہے تو اس کی زندگی میں برکت کے دروازے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ ذوالحج کے یہ دن ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ قربانی صرف جانور کی نہیں ہوتی، قربانی اپنی خواہشات کی بھی ہوتی ہے، اپنے غرور کی بھی ہوتی ہے، اور اپنی نافرمانیوں کی بھی ہوتی ہے۔ اور جب انسان یہ قربانی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے سکون، رزق اور آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ اور جمعہ کا دن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے میں کبھی دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جمعہ وہ دن ہے جس میں دعائیں آسمانوں تک پہنچنے کے لیے بے قرار ہوتی ہیں۔ آج 5 ذوالحج پہلا جمعہ ایک خاص موقع ہے، ایک خاص لمحہ ہے،
اور شاید آپ کی زندگی کا ایک نیا آغاز بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس دن کو عام دن نہ سمجھیں، اس دن کو ضائع نہ کریں، اس دن کو غفلت میں نہ گزاریں۔ اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، اپنی زبان کو ذکر سے تر کریں اور اپنی آنکھوں کو عاجزی کے ساتھ اشک بار کریں، کیونکہ کبھی کبھی ایک سچا لمحہ پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم اس عمل کو تفصیل سے سمجھ لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو دل سے گزارش ہے کہ ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لے، کیونکہ ایسے ہی روحانی وظائف، قرآنی اعمال اور بابرکت طریقے ہم آپ تک روزانہ پہنچاتے رہتے ہیں تاکہ آپ کی زندگی میں آسانیاں، برکت اور سکون آ سکے۔ اب آتے ہیں اصل عمل کی طرف۔ آج 5 ذوالحج پہلا جمعہ کا بابرکت دن، آپ نے کسی بھی نماز کے بعد جب بھی آپ کو وقت ملے باوضو حالت میں کسی صاف اور پرسکون جگہ پر اپنے مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ کوشش کریں کہ دل بھی مطمئن ہو اور ماحول بھی خاموش ہو تاکہ آپ کا دل پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو سکے۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک وہ عمل ہے جو دعا سے پہلے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور انسان کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، لیکن اگر سب سے افضل درود پڑھنا چاہیں تو درود ابراہیمی ہے جو نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے اور اس کی فضیلت بے شمار ہے۔ آئیے ایک بار درود ابراہیمی محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اپنے دل میں اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ناظرین، یہ وہ لمحہ ہے جہاں یقین کی طاقت سب سے زیادہ کام کرتی ہے۔ آج کے دن کے بارے میں یہ امید رکھی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی چھوٹی سی سچی دعا کو بھی بڑے کرم میں بدل دیتا ہے۔ اس لیے جو بھی آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے اسے دل میں رکھ لے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کی نیت کریں، اگر آپ گھر چاہتے ہیں تو گھر کی نیت کریں، اگر آپ رزق کی تنگی میں ہیں تو وسعت رزق کی دعا کریں، اگر شادی میں رکاوٹ ہے تو آسانی کی نیت کریں، اگر قرض کا بوجھ ہے تو اس سے نجات کی دعا کریں، اگر گھر میں پریشانیاں ہیں تو سکون اور برکت کی نیت کریں۔ یاد رکھیں، اللہ کے خزانے لامحدود ہیں اور وہ اپنے بندے کو اس کی نیت کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ نیت کرتے ساتھ ہی فوراً آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے شیطانی اثرات ختم ہوتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے اور جس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کی جائے اس میں خیر، برکت اور حفاظت شامل ہو جاتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے راستے آسان فرما دیتا ہے۔ اب جب آپ نیت بھی کر چکے، درود پاک بھی پڑھ لیا اور تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لی، تو اب اپنی آنکھیں بند کر لیں، اپنے دل کو دنیا کی ہر سوچ سے آزاد کر دیں۔ یوں محسوس کریں جیسے اس وقت آپ اور آپ کا رب آمنے سامنے ہیں، نہ دنیا کی آوازیں ہیں، نہ لوگوں کی باتیں، نہ ماضی کا غم، نہ مستقبل کا خوف، صرف آپ ہیں، آپ کے آنسو ہیں اور آپ کا رب ہے۔ اب سب سے پہلے آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک بہت ہی خاص اور مبارک اسم مبارک کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ صفاتی نام ہے جو عطا، بخشش اور کرم کے دروازے کھولنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اسے بعض اہل علم روحانی طور پر ایک خاص تاثیر والا اسم بھی بیان کرتے ہیں، جسے انسان یقین اور نیت کے ساتھ پڑھے تو دل میں امید اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر یا وہابو پڑھنا ہے۔ یا وہابو اللہ تعالیٰ کا وہ بابرکت نام ہے جس کے معنی ہیں اے بہت زیادہ عطا کرنے والے، اے بے حساب دینے والے۔ یہ وہ نام ہے جس کے بارے میں عام طور پر یہ تصور بیان کیا جاتا ہے کہ جب انسان مایوسی، تنگ دستی یا بند راستوں میں گرا ہوا ہو تو اللہ کے اس اسم مبارک کے ذریعے وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور دل میں ایک خاص امید اور یقین پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اپنے فضل سے راستے کھول دے گا۔ ناظرین، آج ہر انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی مشکلات جلد ختم ہو جائیں، رزق میں آسانی آ جائے، گھر کے حالات بہتر ہو جائیں اور زندگی میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں، اور ایسے میں انسان اللہ کے ناموں کے ذریعے اپنے رب کو پکارتا ہے، کیونکہ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون رکھا گیا ہے۔ اب طریقہ سمجھ لیں، آپ نے یا وہابو کو نہایت سکون، توجہ اور ادب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیسے اور کتنی بار؟ توجہ کیجئے گا۔ یا وہابو 1 بار، یا وہابو 2 بار، یا وہابو 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔
آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، یعنی کل تعداد صرف 11 ہوگی، نہ زیادہ نہ کم، بس مکمل توجہ اور سکون کے ساتھ پڑھیں۔ ناظرین، اس وقت سب سے اہم چیز تعداد نہیں بلکہ آپ کا یقین اور آپ کی توجہ ہے۔ جب انسان دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو وہ آواز ضائع نہیں جاتی۔ آپ نے یہ وظیفہ اس طرح پڑھنا ہے جیسے آپ واقعی اپنے رب کے سامنے بیٹھے ہوں اور اپنی حاجت اس سے مانگ رہے ہوں۔ دل میں اپنی وہ خواہش رکھیں جس کے لیے آپ بے چین ہیں، اور ہر بار یا وہابو پڑھتے ہوئے یہ یقین رکھیں کہ میرا رب مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے اور اس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ بندہ صرف اپنے یقین کے دروازے کھولتا ہے، اور یہی یقین اس وظیفے کی اصل روح ہے۔ اب ناظرین، پہلے نمبر پر آپ نے یا وہابو کو 11 مرتبہ پڑھ لیا، تو اب دوسرے نمبر پر آپ نے ایک نہایت عظیم اور بابرکت قرآنی سورت پڑھنی ہے۔ اب آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ ناظرین، سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، اور یہ وہ عظیم سورت ہے جسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، بلکہ نماز کا بنیادی رکن ہی یہی ہے۔ سوچیں، جس سورت کو ہر نماز کی ہر رکعت میں لازمی قرار دیا گیا ہو، جس کے بغیر عبادت ادھوری ہو جائے، اس سورت کی عظمت کا اندازہ ہم آسانی سے نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کا آغاز بھی اسی بابرکت سورت سے فرمایا تاکہ انسان کو شروع ہی میں یہ سبق مل جائے کہ اصل کامیابی اللہ کی حمد، اس کی تعریف اور اس کی بندگی میں ہے۔ ناظرین، سورہ فاتحہ کا ہر لفظ بندے اور رب کے درمیان ایک خاص تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یعنی ہر تعریف صرف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جب انسان اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر زندگی کے راستے خود بخود آسان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دل نرم ہو جاتا ہے، مشکلات کم ہونے لگتی ہیں، اور انسان کو وہ سکون نصیب ہوتا ہے جس کی تلاش میں وہ برسوں بھٹکتا رہتا ہے۔ اب آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت مکمل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ناظرین، اب آپ نے اس بابرکت سورت کو پورے ادب، سکون اور یقین کے ساتھ صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی نہ کم نہ زیادہ، صرف 7 بار۔ لیکن یاد رکھیں، اصل الفاظ کی گنتی میں نہیں بلکہ اس یقین میں ہے کہ آپ جس رب کے سامنے یہ کلمات پڑھ رہے ہیں وہ آپ کی ہر بات سن رہا ہے۔ آپ ہر بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے یہ تصور رکھیں کہ آپ اپنے رب سے براہ راست بات کر رہے ہیں، اس سے ہدایت، سکون اور آسانی مانگ رہے ہیں۔ ناظرین، سورہ فاتحہ صرف ایک سورت نہیں بلکہ یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک مکمل دعا ہے، ایک مکمل رابطہ ہے، ایک مکمل امید ہے۔ اور جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کو پکارتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف مایوسی کا دروازہ نہیں کھولتا بلکہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ لے تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر وہ وظیفہ پڑھنا ہے جو دل کو یقین، توکل اور اللہ پر بھروسے سے بھر دیتا ہے۔ اب آپ نے ایک نہایت بابرکت اور قرآنی کلمات پر مشتمل وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بارے میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بندے کو اللہ کی رحمت اور مدد کے قریب کر دیتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ کلمات ہیں جو مشکل وقت میں ایک سہارا بن جاتے ہیں اور مومن کے دل کو سکون عطا کرتے ہیں۔ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ وہ عظیم کلمات ہیں جو بندے کے دل میں یہ یقین پیدا کرتے ہیں کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اب طریقہ سمجھ لیں، آپ نے نہایت توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیسے اور کتنی بار؟ توجہ کیجئے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ناظرین، اس عمل کے دوران سب سے اہم چیز دل کی کیفیت ہے۔ آپ نے اپنے دل میں اپنا وہ مقصد، وہ حاجت ضرور رکھنی ہے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں، جب بندہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور یہ یقین کر لیتا ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے تو پھر دل سے بے چینی ختم ہو جاتی ہے اور امید کی ایک نئی روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی یقین کے ساتھ آپ یہ 11 مرتبہ وظیفہ مکمل کریں اور دل ہی دل میں اپنے رب سے دعا مانگتے رہیں۔ اب سارے اعمال کی ترتیب اس طرح ہوگی۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا وہابو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔
ناظرین، اس کے بعد آپ نے عمل کے آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، تاکہ عمل کا آغاز بھی درود سے ہو اور اختتام بھی درود پر ہو، کیونکہ درود پاک برکتوں کو مکمل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا یہ بابرکت عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ اب دل کو نرم کریں، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں اور اللہ کے حضور جھک جائیں۔ استغفار دلوں کو صاف کرتا ہے اور انسان کے اندر نئی روحانی طاقت پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو 70 بار استغفر اللہ دل کی گہرائی سے پڑھیں، کیونکہ استغفار انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے اور رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ناظرین، اصل بات یہی ہے کہ انسان جب اپنے رب کی طرف سچے دل سے پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، ہمارے دلوں کو سکون عطا کرے، ہمارے رزق میں برکت دے، ہماری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے اور ہمیں اپنی یاد میں زندہ رکھے، آمین۔ اگر اس ویڈیو میں کوئی کمی یا کوتاہی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں سے کسی ایک نام کو دل کی نیت کے ساتھ یاد کریں اور کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔